جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم بات کر رہے تھے موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے۔ اعظم خان سواتی صاحب، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ معظم ممالک کی مثال دے رہے تھے، یہاں ایک پریکٹس ایسی بتا دیں، ایک ایسی مثال دے دیں کسی نے کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ پیپل پارٹی کی یا حکمران جماعت کی سپوکس مین بی بی میری بات کو سن رہی ہیں کہ کیا ان 4.5 سال کے اندر صرف 5 اداروں میں جو حکومت کے ادارے ہیں اور جس پہ میں بحیثیت وزیر کے بھی اور اس سے پہلے بھی سینٹ کے اندر بھی ایک بار میں کئی مرتبہ جو ہے بات بھی کر چکا ہوں، تقریریں بھی کر چکا ہوں، ان رائٹنگ بھی دے چکا ہوں کہ کیا 393 بلین جو نقصان ہوا ہے یہ کیا غریب کا ہے یا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ کہہ کر دونوں پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ ہمیں یہ کہہ کر ڈرا رہی ہیں کہ یہ 111 فائر بریگیڈ جو ہے، میں اس کو فائر بریگیڈ کہتا ہوں، یہ آ جائے گا اور ملک جو ہے ڈی سٹیبلائز، جو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کرپشن کے پتے ایسے ہی پڑے رہے ہیں آج اور ڈراوا کسی اور کا دیا جائے، اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا کہ کرپشن ہے، مس مینجمنٹ ہے، انیفیشنسی ہے، جس کی وجہ سے 393 بلین جو ہے صرف 4.5 سال کے اندر صرف 5 یونٹ میں 5 اداروں میں یہ اس کی تصدیق کر دیں یا انکار کر دیں۔ جی عظما، اگر یہ صحیح ہے تو پھر اس کے لیے کیا صورتحال ہوگی؟ عدالتوں کا ایک پاسداری نہیں کی جا رہی، عدالتوں کے احکامات کی پابندی نہیں کی جاتی، کرپشن جو اپنے عروج کے اوپر ہے، انیفیشنسی ہے، مس مینجمنٹ ہے، تو آخر یہ حکمرانی کا کون سا جمہوریت کا اصول ہے؟ یہ کون سی طرز حکمرانی ہے؟ طرز حکمرانی کرپشن کو چھپایا جا رہا۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوا تو عدلیہ تباہ ہو جائے گی، جمہوریت برباد ہو جائے گی، پھر آپ لوگ کہتے ہیں انہوں نے شور مچایا تو سسٹم ڈی ریل ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے آپ دونوں نے میرے خلاف جو اتنی مل کے بڑی چارج شیٹ تیار کی ہے، اس سے مجھے بات کرنے کا جو ہے وہ موقع بھی مل جائے گا۔ بات یہ ہے کہ میں اگری کرتی ہوں اعظم سواتی صاحب سے کہ ملک میں کرپشن ہے۔ ہم میں سے کون کہتا ہے کہ ملک میں کرپشن نہیں ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو پٹواری کرپشن کرتا ہے یا جو کسی ادارے کا سربراہ کرپشن کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کرپشن کرے، اور کون سا ایسا کرپشن کا مقدمہ ہے جو کورٹ میں نہیں ہے یا ہم نے اس کو مجھے صرف اسما بات کرنے دیجئے، اور اس کو کس کو ہم نے سپورٹ کیا؟ حامد سعید کاظمی آج تک جیل میں ہے نا، یعنی آپ نے راجہ پرویز جو ہے وہ ان کو آپ پہ الزام لگایا، وہ اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ کون سا ایسا مجھے یہ بتا دیجئے کرپشن کا ایلیگیشن ہے جس کو آپ نے فیس نہیں کیا؟ ہم بالکل فیس کر رہے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ آپ جو ہے وہ بالکل اس کے وہ کر رہے ہیں، ہم قطعی طور پر نہ کرپشن کو سپورٹ کرتے ہیں، خاص طور پر میں تو قطعی طور پر نہیں کرتی اور نہ میری پارٹی کرتی ہے، اور نہ میں سمجھتی ہوں کہ لیکن عدلیہ بھی اگر کرپشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ دیتی ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا نا عظما، یہ سوال بھی تو اٹھتا ہے۔ صرف دیکھیے وہ جو آپ کہہ رہی ہیں فیصلوں پر عمل نہیں کرتے، وہی ایک فیصلہ ہے جس کا آپ بار بار ذکر کر رہی ہیں، باقی اور مجھے بتائیے کون سے فیصلے پہ ہم نے عمل نہیں کیا؟ حامد سعید کاظمی کو آپ بیل نہیں دیتے، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، آپ جو فیصلے ہمارے خلاف لا رہے ہیں ہم اس کی اپیل کر دیتے ہیں، ہم اپنے خلاف پھر میری پھر گزارش یہ ہے سپریم کورٹ سے کہ خدا را اس ملک کو ہیجان سے نکالیے، اس قوم کو ہیجان سے سپریم کورٹ ہیجان سے نکالے گی۔ جی بالکل، میں عرفان صدیقی صاحب نے جوائن کیا ڈسکشن میں، بالکل آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ سپریم کورٹ ہیجان سے نکالے گی، کر لینے دیں، ہیجان سے اس طرح نکالے گی کہ وہ ڈیٹیلڈ آرڈر دے گی، اور جب اس نے اپنی لائکلی کا ورڈ استعمال کیا ہے، لائکلی کا ورڈ استعمال کیا ہے سپریم کورٹ نے، جس کا مطلب جو ہے امکان ہوتا ہے قانون کی نظر میں، اس کا مطلب بائنڈنگ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے خود سپریم کورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو سزا ڈسکوالیفائی نہیں کرنا چاہتی، تو اب نواز شریف اور شہباز شریف کا کہنے میں تو ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے۔ میں صرف ایک بات آپ کو کہہ دوں تاکہ آپ کے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہ ہو کہ حاجی جو اس ملک میں حاجی لوٹے گئے اور اس پہ میں مدعی ہوں، مجھے معلوم ہے حالت یہ ہے دنیا میں بھی ضرور کرپشن ہوتی ہے لیکن اس کے ادارے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ جب وہ کرپشن خاص کر پبلک سرونٹ کی ہائر آفیسر کی جب کرپشن سامنے آتی ہے تو کوئی قانون سے بچ نہیں سکتا۔ میری آپ گزارش سنیں گے، حالت یہ ہے بی بی کہ آپ کا جو کاظمی صاحب ہے اس کا کیس آگے پرسو ہو ہی نہیں رہا، اس لیے کہ جو آدمی حسین اظہر کر رہا تھا اس کو آئی جی بنا کر گلگت بلدستان جو ہے بھیج دیا گیا ہے۔ کیا دنیا کے اندر جب تک آپ تحقیق جو ہے نہیں کریں گی تو کام نہیں ہوگا، ختم ہو گئے، پک اینڈ چوز کرتے ہیں، ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میں عرفان صدیقی صاحب نے جوائن کیا ڈسکشن میں، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم عرفان صدیقی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عرفان صدیقی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی موجودہ جو حالات ہیں، عظما بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہیجان سے سپریم کورٹ اس وقت نکالے گی، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے سیاسی جماعتیں میدان میں ہیں، حکومت یہ کہتی ہے کہ جی آئینی تقاضوں کے مطابق جو بھی ہوگا ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے فیصلوں پر، تو یہ پھر حالات کس جانب لے جائیں گے پاکستان کو؟
میرا خیال ہے حالات ایک خاص جانب کو لے آئے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، اگر آپ ایک لمبی فہرست بنائیں جس سے ایک عام آدمی دو چار ہے، یا پاکستان دو چار ہے، یا ہماری ملکی معیشت دو چار ہے، یا امن و امان دو چار ہے. بھارت سے ہم اپنا کمپیریزن کیا کرتے تھے 99 تک، اس کا روپیہ ہمارے روپے سے نیچے جاتا تھا، آج 1.5 گنا اوپر جا چکا ہے. بنگلہ دیش کا ٹکا ہم سے اوپر جا چکا ہے. 2.4 جی ڈی پی پہ ہم لڑک رہے ہیں. بنگلہ دیش کی 6.3 چلی گئی ہے. 20 لاکھ کھڈیاں یہاں سے ہجرت کر کے چلی گئی ہیں وہاں پہ. بے روزگاری ہو رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے. یہ پرابلمز ہیں سارے کے سارے. توانائی کا بحران ہے. 18 گھنٹے شہروں کے اندر لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. ایک طرف تو یہ لمبی فہرست ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ بحران کو ٹالنے کے لیے ایک آسان سا نسخہ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کو سزا ہو گئی، وہ غلط ہوئی یا وہ ٹھیک ہوئی یا اس کی جسٹیفیکیشن تھی یا نہیں تھی، یہ ایک الگ بحث. بٹ جو آرڈر سٹارٹ آتا ہے اس کے اندر وہ کنوکٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. نو صورتحال اب اس وقت یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو جس مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مسند ہے، وہ ان کی کوئی گدی نہیں ہے، وہ پیور ان کا وہ موروثی اس پہ استحقاق نہیں ہے. ان کی اگر رکنیت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ نائل نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے، ان کی رکنیت کا اپیل میں بھی انتظار کر لیتے ہیں. اسپیکر صاحبہ بھی اپنا رول پلے کر لیں، الیکشن کمیشن بھی اپنا رول پلے کر لیں. بٹ ایک نٹ لیگلی نٹ کانسٹیٹیوشنلی چھوڑ دیں ایک موریلٹی. اب دیکھیں کل وہ لندن جا رہے ہیں تو لندن تو یہ سوسائٹی بڑی سینسٹیو ہوتی ہے ان چیزوں میں. اگر وہاں پہ یہ ایک ایسے شخص کے طور پہ جائیں گے جس سے سزا ہوئی ہے، سزا کو ایک ہوتی ہے اپیل کے سزا ہوئی پہ عمل درآمد نہیں ہوا، آپ نے اپیل میں جانا. ان کو سزا بھی ہو گئی، عمل درآمد بھی ہو گیا. اب یہ اپنی رکنیت کا کیس بھلے لڑتے رہیں، کہیں جی کہ میں اس مسجد سے الگ ہو رہا ہوں، میں سرکاری بینچوں پہ پیچھے جا کے بیٹھوں گا اور اپنا استحقاق جب وہ اس کا استحقاق اسٹیبلش ہو جائے آپ تو دین اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ کر لیں. پیپلز دیکھیے نا آسما، پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل ہے اور یہ اکثریت عوام نے دی ہے نا، میں نے آپ نے نہیں دی ہے. ان کا استحقاق ہے کہ 5 سال پورے کریں. ان کا استحقاق ہے کہ اپنا وزیر اعظم لے کے آئیں، وہ اپنا وزیر اعظم لے آئیں. ان کے حق کو تو کوئی سلب نہیں کر سکتا. وقت کم ہے ہمارے پاس. بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، اور بڑی اچھی تجویز انہوں نے دی. عرفان صدیقی صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا نیا پرائم منسٹر لیں. آخری بات 30 سیکنڈ عظمیٰ کریں گی، میں پھر اعظم سواتی صاحب سے جواب لوں. منسٹر لے آئیں جب اپیل کا فیصلہ ہو جائے، اور اگر نااہل کے ساتھ اس کو نااہل قرار دے دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ ڈسکوالیفائی کر دیں. لیکن بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو سزا کس چیز کی ملی ہے؟ ان کو سزا ملی ہے آئین کی ایک ان کو آئین کی ایک انٹرپریٹیشن پہ سزا ملی ہے. ان کو 248 کی انٹرپریٹیشن پہ سزا ملی ہے. بھائی اس نے کیا کیا ہے؟ اس میں عدالت نے نہیں لکھا، انہوں نے لکھا نا کہ عدالت کا مذاق اڑایا، پیسوں پر عمل درآمد نہیں کیا، تو دین ان کو کنٹیمپٹ ہوئی کورٹ. نو آسما یہ غلط ہے. 300 سال کوئی فیصلے کا مذاق نہیں اڑایا. 300 سال پہلے جان مارشل نے مجھے صرف اجازت دے دیجئے ایک جملہ کہنے کی. انہوں نے کسی کا مذاق نہیں اڑایا. انہوں نے کہا کہ سربراہ مملکت کو پوری دنیا میں استثناء حاصل ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. اچھا آپ کا یہ کہنا ہے کہ 248 پہ عمل درآمد نہ کرنے پہ ان کو سزا دی گئی. اور آپ کی بات سر، میرے پاس 10 سیکنڈ ہے. 300 سال پہلے جان مارشل نے مربری ورسز میڈیسن کے اندر یہ کلیئر کر دیا. یہ سپریم کورٹ کے ایمبٹ کے اندر ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی کیا انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس عظیم عدلیہ نے اس کی انٹرپریٹیشن دنیا کے سامنے، وکلاء کے سامنے، سیاسی حلقوں کے سامنے رکھ دی ہے. اس میں مزید بحث کرنے کی صورت نہیں ہے. آج ملک کو ہوسٹیج بنا دیا گیا ہے صرف اپنے ذاتی سیاسی فائدے کے لیے. بہت بہت شکریہ اعظم خان سواتی صاحب. عظمیٰ بخاری آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اسی حوالے سے گفتگو ہوئی کہ عدالتی فیصلوں پر جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا تو لگتا ایسے ہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے لانگ مارچ جاری رہیں گے، انارکی رہے گی، حالات تصادم کی جانب جائیں گے. اس سے بہتری یہی ہے کہ سیاستدان کو سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں. اس کے ساتھ ہی ٹارگٹ پوائنٹس آسما چودھری کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.